بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جہر کے بارے میں پڑھیں گے۔ کل ہم نے ہمس کے بارے میں پڑھا تھا، ہمس کا معنی، اور ہمس میں دو باتیں تھیں۔ ہمس میں کتنی باتیں بیان کی تھی؟ دو باتیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مخرج میں ٹھہراؤ کمزور ہو، اور دوسرا سانس جاری رہا۔ اور اب جہر پڑھیں گے تو جہر کا اپنا معنی ہے بلند ہونا۔ جہر کا معنی ہے بلند ہونا۔ یہاں سے مراد، بلند ہونے سے مراد آواز کی بلندی مراد ہے۔ مراد بلندی سے کیا مراد ہے؟ آواز کی بلندی مراد ہے۔ مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ ان حروف کے ادا کرتے وقت آواز اپنی مخرج میں ایسی قوت کے ساتھ ٹھہرے کہ سانس کا جاری رہنا بند ہو جائے اور آواز میں ایک قسم کی بلندی ہو۔ اب دیکھو یہاں پر بھی دو باتیں ہیں۔ اب یہاں پر ہمس میں جہر میں دو جز ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ سانس جاری نہ رہے، سانس بند ہو جائے۔ دوسرا کہ آواز میں بلندی ہوگی۔ آواز میں بلندی ہوگی، لیکن یہ بلندی کس وجہ سے ہوگی؟ قوت کی وجہ سے۔ یعنی مخرج میں جو آواز کی ٹھہراؤ ہے وہ بلند ہو، اور یہ بلندی آواز کی قوت کی وجہ سے ہو۔ کس وجہ سے؟ قوت کی وجہ سے ہو۔ ابھی ایک لڑکا پڑھ رہا تھا، اچھا، ہمس کا جو مجموعہ ہے وہ فحثہ شخص سکت ہے۔ فحثہ شین خا صاد سین کاف تا۔ اس کے علاوہ جو حروف ہے وہ حروف مجہورہ ہے۔ حروف مجہورہ جہر کی کل کتنے حروف ہے؟ 19۔ حروف تہجی کل کتنے ہیں؟ 29 ہے، 29۔ تو 10 ہم مائنس کریں اس سے 29 سے تو کتنے بچ گئے؟ 19 بچ گئے۔ تو وہ 19 حروف کون سے حروف ہیں؟ حروف مجہورہ۔ حروف مجہورہ میں گنتا ہوں: الف، با، جیم، دال، ذال، را، زا، ضاد، قا، ظا، عین، غین، قاف، لام، میم، نون، واو، حمزہ، یا۔ کل کتنے ہوئے؟ 19 حروف ہوئے۔ ہمس کو ہم نے ہٹا لیا، ٹھیک ہے؟ تو حروف مجہورہ کل 19 ہے۔ اب ایک حرف ان میں سے لے لیتے ہیں، اور وہ حرف مثال کے طور پر ہم ذا لے لیتے ہیں۔ کون سا حرف؟ ذا۔ اکثر لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں۔ اب جب پڑھتے ہیں تو بہت نرم پڑھتے ہیں، اگرچہ اس میں رخوت کی صفت بھی ہے، لیکن اب یہاں پر جو ہم صفت دیکھیں گے وہ جہر کی صفت دیکھیں گے۔ کون سی صفت دیکھیں گے؟ جہر کی۔ تو ہمس میں نرمی ہے، پستی ہے، کمزوری ہے، تو جہر میں بلندی ہے۔ جہر میں بلندی ہے۔ کیسے؟ اب ایک لڑکا پڑھ رہا تھا تو اس نے پڑھا وَلَيْسَ الذَّكَرُ وَلَيْسَ الذَّكَرُ۔ میں نے کہا کہ اس کو مضبوط پڑھو، اس کو کیسے پڑھو؟ وَلَيْسَ الذَّكَرُ وَلَيْسَ الذَّكَرُ یا الَّذِينَ اِذَا اگر ہم پڑھیں گے یا وَلَيْسَ الذَّكَرُ یا الَّذِينَ، تو اس میں وہ بلندی نہ رہے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے قوت سے نہیں پڑھا، اس لیے کہ ہم نے ذال کو قوت سے نہیں پڑھا۔ یا جیم ہو گیا، جیم کو اگر ہم پڑھیں اور اس میں ہم سانس کو جاری رکھیں، اور جہر کا ایک صفت ہے بلندی، وہ بھی نہ ہو، تو کیسے ہوگا؟ وَأَجْدَرُ وَأَجْدَرُ۔ اب دیکھو وَأَجْدَرُ، سانس تو جاری رہا، وَأَجْدَرُ، حالانکہ جہر میں سانس کو بند رکھنا ہے۔ وَأَجْدَرُ، اگر ہم سانس جاری رکھیں گے تو کیا نقصان ہوگا؟ پھر جیم نہیں رہے گا، کیا رہے گا؟ ٹھیک ہے؟ یا فَجَعَلْنَاهُمْ ہے قرآن میں، فَجَعَلْنَاهُمْ، اگر ہم سانس کو بند نہیں رکھتے جو جہر کی صفت ہے تو کیا نقصان ہوگا؟ سانس کو جاری رہا نا، فَجَعَل، پھر جیم نہیں رہے گا،
ٹھیک ہے، دوسرے حرف کی آمیزش آ جائے گی اس میں، تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ کوئی اور حرف؟ دال ہے، دال، نزیدکم، نزیدکم، دا، اد، اد، نزیدکم۔ اب اس میں بلندی ہے تو ایک قوت کی وجہ سے ہم بلندی ہوگی نا، اس کو ہم واضح پڑھیں گے۔ یا اس کے علاوہ ایک اور لڑکا تھا، وہ پڑھ رہا تھا بسم اللہ، بسم اللہ، با کو لے لیتے ہیں، بسم اللہ، بسم اللہ، با دال دونوں، حالانکہ ہم کیسے پڑھیں گے؟ بی، بسم اللہ، بالغیب، باللہ، باللہ، بالغیب، اس میں بلندی ہونی چاہیے، اس میں بلندی ہونی چاہیے۔ تو نزیدکم، اگر ہم بلندی نہیں رکھے اس میں، یا ہم سانس کو جاری رکھے تو یہ کیسے بنے گا؟ نزیدکم، دہکم، وہ سانس جاری رہے، نزیدکم، دہکم، ٹھیک ہے، یہ غلط ہے۔ اچھا، یا بسم اللہ، اب سین میں صفت ہمس ہے اور با میں صفت جار ہے، ہمس میں سانس جاری رہا اور جہر میں سانس بند رہے گا، تو اگر ہم پڑھیں گے بسم اللہ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ ہمس کو ہم نے غالب رکھا کس پر؟ جہر پر، حالانکہ جہر قوی صفت ہے، جہر کو ہم غالب رکھیں گے کس پر؟ ہمس پر ہم غالب رکھیں گے، تو کیسے پڑھیں گے؟ بسم اللہ، بسم اللہ، اگر ہم پڑھیں بسم اللہ تو با تو ادا نہیں ہوا، ادا ہوا مگر جہر کی صفت نہیں آئی، اس میں جہر کی صفت نہیں آئی، تو ہم جہر کی صفت لانے کے لیے اس میں ایک بلندی لائیں گے، اور وہ بلندی کیسے آئے گی؟ قوت کی وجہ سے، تھوڑا سا مضبوط پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور مثال سے سمجھاتا ہوں، طا لے لو، طا، اطو، 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 اس میں ایک بلندی ہے، طا، طا، اطو، قرآن سے ایک مثال دے دو جس میں طا ہو۔ عطیلت، عطیلت، اگر ہم پڑھیں عطیلت، 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 واضح ہو رہے؟ کوئی حرف واضح ہو رہے؟ طا واضح، عطیلت، کیسے پڑھیں گے؟ عطیلت، طا، اطو، عطیلت، عطیلت۔ اس کے علاوہ ایک اور مثال طا کی، بطنی، بطنی، اس میں تو خیر قلقلہ ہے، الطلاق، دیکھو الطلاق، طا، طا، الطلاق، اس کو مضبوط پڑھیں گے، ایک تو اس میں صفت شدت بھی ہے، انشاءاللہ کل شاید ہم پڑھیں یا پرسوں پڑھیں گے۔ اچھا، وا کی ایک مثال دے دو، وا کی، ظالمین، ظالمین، اگر ہم پڑھیں ظالمین، 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 تو صحیح ادا نہیں، اس میں ایک مضبوطی ہے، اس میں بلندی کس وجہ سے ہے؟ مضبوطی کی وجہ سے ہے، تو کیسے پڑھیں گے؟ ظالمین، ظالمین۔ ہاں، کوئی مثال اور ہے؟ اظلم، 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 اس میں اور بھی صفات ہے، یہ نہیں کہ صرف ہم جہر کو لا رہے ہیں، اس میں اور بھی صفات ہے، مثال وا میں جس طرح جہر ہے تو وا میں رخوت بھی ہے، وا میں رخوت بھی ہے، یا دال میں جس طرح جہر ہے تو دال میں شدت بھی ہے، اور بھی صفات ہے، مگر اس وقت ہم صرف جہر کی ادائیگی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔